پھر اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کا تصور نہیں ہے۔ اسلام میں 2 عیدوں سے، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، اور احادیث میں فقہ کی کتابیں اٹھا لیجئے، آپ ان 2 عیدوں کے بارے میں احکام معلومات ملیں گے۔ پھر ان 2 عیدوں میں تمہاری عید کی طرح نہ لہو لعب ہے، نہ شور غل ہے، نہ جلوس ہنگامے ہیں، نہ بازاروں کے چکر ہیں، نہ جنڈیاں ہیں، نہ مصنوعی پہاڑے ہیں، نہ کمکمے ہیں، نہ روشنیاں ہیں، نہ گلے میں پھول کے ہار ہے، جانوروں کا سجانا، نہ ڈول کی تاپ پر رقص اور ترکنا، نہ قط گبازی، نہ سرنگیں، نہ مذہبی۔ یہ سب لغویات، خرافات جو تم نے عید میلاد کے نام پر ایجاد کیے ہے، یہ اصل میں مثال کے طور پر کیا ہے، اس کا اصل موجود آپ کو بتاؤں۔ ایجاد مجلس میلاد کی ایجاد 604 میں ہوئی ہے، اور اس کا موجد ایک دنیا پرست بادشاہ تھا۔ اس موضوع پر سب سے پہلے شخص جس نے کتاب تحریر کی وہ ایک لالچی اور دنیا دار مولوی تھا۔ ایسے میں کریں گے، اور سوال اس طرح پیدا ہوا، ابن جزری نے قول نقل کے ملا علی قاری حنفی کا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیوں یہ میلاد النبی شروع کیا؟ کہتے ہیں اذا کان اہل الصلیب اتخذوا لیلۃ مولد نبیہم عیدا اکبرا فاہل الاسلام اولا بالتکریم واجدر۔ جب عیسائی اپنے نبی کی پیدائش کی رات کو عید اکبر مناتے ہیں، ایسے میں کہیں تو مسلمانوں کو تو ان سے زیادہ اپنے نبی کی تکریم اور تعظیم کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت استدلال ہے۔ یہ سب کچھ میلاد مسیح کی نقالی کے طور پر ہے۔ ان لوگوں کے امام الانبیاء کا یہ ارشاد یاد نہیں ہے، اور نہ ان کو یاد رہا ہے، جس میں آپ پیشنگی پر میں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بھی ضرور پیروی کرو گے پہلے لوگوں کی، یہود اور نصارہ کی، شبرن بشبرن وذراعن بذراعن، یعنی بالش بالبالش اور ہاتھ در ہاتھ، یعنی قدم بقدم۔ دوسری بات ہے کہ عیسائی نے عید میلاد مسیح کو کوئی چھٹی یا 7ویں صدی میں شروع نہیں کی، بلکہ وہ پہلے سے عمل کرتے تھے، گویا کہ یہ عیسائیوں کی نقالی ہے۔